بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے درد دل نہیں ہوتا۔ اور اس کے شاعر ہیں تابش دہلوی۔ شاعر کے نزدیک حقیقی زندگی درد، احساس اور بے قراری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی جو احساس ہے وہ زندگی کی حرارت کا نام ہے۔ مکمل سکون نہ ہونا بھی دراصل زندگی کی علامت ہے کہ زندگی میں مکمل طور پر سکون حاصل نہیں ہوتا اس انسان کو جو احساس رکھتا ہے، جو جذبات رکھتا ہے، جو محبت کرنے والا دل رکھتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ انسان کو دل کا سکون درکار تو ہوتا ہے، کہ اس کی یہ اہم ضرورت ہے، مگر یہ سکون آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی خواہش، فکر یا اضطراب میں مبتلا رہتا ہے کہ کوئی خواہش اسے بے چین رکھتی ہے، کوئی جذبہ، کوئی احساس اسے مضطرب رکھتا ہے۔ اس لیے چاہنے کے باوجود دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ محبت، رشتے اور تعلقات، یہاں سے بات سمجھنے والی ہے بچوں۔ محبت، رشتے اور تعلقات جتنے گہرے ہوں اتنا ہی درد اور بے قراری بڑھتی ہے، کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں ایک احساس دیتے ہیں جو کہ بے چینی کی وجہ ہوتی ہے۔ جہاں احساس ہو وہاں سکون نہیں ہوتا، جہاں احساس ہو وہاں سکون نہیں ہوتا۔ مستقبل کا خوف، ناکامی کا ڈر اور حالات کی بے یقینی، کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ ہمیں ہر وقت مستقبل کا خوف رہتا ہے، ناکامی کا ڈر رہتا ہے، یا پھر حالات کی بے یقینی انسان کو مسلسل بے چین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکون دل کے لیے ضروری تو ہے لیکن حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان معاشرے سے جڑا ہے، رشتوں سے جڑا ہے، اور یہ رشتے، ان رشتوں کا جب احساس دل میں زندہ ہو تو انسان کو بے چین بھی رکھتے ہیں۔ بقول قتیل شفائی، ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو جائیں گے، ابھی کچھ بے قراری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ۔ شاعر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اگر کبھی دل کو ذرا سا ٹھہراؤ یا چین مل بھی جائے تو پھر درد دل باقی نہیں رہتا، کہ اگر دل کو سکون اور چین مل جائے، کہ یہ جو بے قراری کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے، تو پھر ایسا دل احساس رکھنے والا نہیں ہوتا، اس دل کے اندر درد دل موجود نہیں رہتا، کہ رشتوں سے محبت اور لگاؤ موجود نہیں رہتا، اپنے حالات سے لڑنے کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، تو اس دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ بے قراری زندگی کی حرارت اور علامت ہے، یعنی بے چینی اور درد دل ہی دراصل دل کی حرکت اور زندگی کی علامت ہے۔ جس دل میں احساس، محبت اور لگاؤ ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ درد بھی ضروری ہے۔ مکمل سکون کا مطلب ہے کہ دل بے حس خالی ہو جائے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سکون اور بے سکونی دونوں انسان کی زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشمے شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ شعر زوال احساس اور سرد مہری کی ایک نہایت دردناک تصویر پیش کرتا ہے۔ زوال احساس، احساسات کا ختم ہو جانا، دل کا سرد ہو جانا۔ یہ شعر اس کیفیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں انسان شدید صدمات، ناکامیوں یا مسلسل محرومی کے باعث جذباتی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، کہ آپ یہاں پر بھی ایک کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں جو مکمل طور پر ناکامیوں، مسلسل صدمات کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اور وہ کیفیت کیا ہے کہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے، کچھ پانے کا، کچھ حاصل کرنے کا، چیزوں میں وہ رونق، وہ رنگ نظر نہیں آتے جو اس سے پہلے موجود تھے۔ پہلے جو شوق زندگی کو رنگین بناتا تھا وقت کے ساتھ مان پڑ جائے اور انسان ایک سرد بے رنگ دنیا میں سانس لینے لگے۔ آپ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتے ہیں
बकौल आज़ाद लखनवी। जो कुछ भी खुशी से होता है ये दिल का बोझ न बन जाए, पैमाने वफा भी रहने दो, सब झूठी बातें होती हैं। शायर के नज़दीक दरअसल असल अलमिया दुख का होना नहीं। अब यहाँ जो बात समझने वाली है कि आप दुख को जो है निशाना नहीं बना रहे, बल्कि एहसास का मर जाना है कि मुसलसल दुखों से जो इंसान के अंदर टूट फूट होती है वो बहुत दर्दनाक है, वो मुश्किल है। क्योंकि जब आंसू भी ना निकलें तो समझ लीजिए कि दिल की दुनिया वीरान हो चुकी है, कि वो कैफियत होती है कि आंसू नहीं निकल रहे, किसी दर्द का एहसास ही ख़त्म हो गया है। और ये तब होता है जब इंसान मुसलसल दर्द से गुजरता है। शायर का कहना है कि कभी मेरी निगाहों में इतनी कुव्वत और ज़िंदगी थी कि हर जलवा मुझे 100 रंगों में नज़र आता था, यानी हर चीज़, हर मंज़र रंगीन था, मुझे खुशी देता था। दुनिया की हर चीज़ में कशिश, हुस्न और मानवियत महसूस होती थी। दिल में शौक, जज्बा और एहसास इस कदर जिंदा था कि मामूली मनाजिर भी खुशी और सरशारी का बाइस बन जाते थे। मगर अब हालात ये हैं कि वही निगाहें महरूम हो चुकी हैं इस रंगीनी से, इस खुशी के एहसास से। चश्मे शौक यानी शौक और जज्बात से भरी आंखें इस कदर बेहिस हो गई हैं कि इनके दर्द की ये कैफियत और ये हालत है कि इनकी आंखें इस कदर बेहिस हो गई हैं कि अब तो खून के आंसू भी नसीब नहीं होते। कि जब आप एक मिसाल होती है कि जब आप बहुत दर्द से गुजरो तो खून के आंसू आंखों से रवां हो जाए, कि इतना दर्द और इतना दिल के अंदर तकलीफ़ हो। तो आप कहते हैं कि अब ये उनकी कैफियत है कि आंखों को खून के आंसू भी नसीब नहीं होते। इससे मुराद के गम और दर्द इतना गहरा हो चुका है कि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि रोने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई है। एहसास बोझ बन गए हैं और दिल एक बेहिसी में मुब्तला हो चुका है, जहाँ ना खुशी बाकी है और ना शिद्दत गम है। हर एक कारी तमन्ना पर ये मजबूरी, ये मुख्तारी, मुझे आसान नहीं होता, तुझे मुश्किल नहीं होता। शायर के नज़दीक असल तकलीफ़ ख्वाहिश का अधूरा रह जाना नहीं, मोहब्बत का बिछड़ जाना नहीं, बल्कि ये एहसास है कि जो चीज़ मेरे लिए नामुमकिन या दुश्वार है वही दूसरे के लिए आसान है, लेकिन उसने कदम नहीं बढ़ाया इख्तियार के बावजूद। ये फ़र्क मोहब्बत के दुख को और ज़्यादा शिद्दत अता कर देता है। ये शेर इंसानी ताल्लुक़, मोहब्बत और तकदीर के बाहमी तसादुम की निहायत मुयस्सर अक्कासी करता है। शायर का कहना है कि हर ख्वाहिश और हर काम तमन्ना के मामले में एक अजीब कैफियत है कि आप एक कैफियत का इजहार कर रहे हैं कि कहीं मजबूरी है और कहीं इख्तियार है, यानी मैं हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, कुछ मजबूरियाँ मेरे पाँव जकड़ देती हैं, हालात, जिम्मेदारियाँ और तकदीर मुझे रोक लेती है। मेरे चाहने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें आसान नहीं होती। मोहब्बत में दोनों फरीक हमेशा एक जैसी हालत में नहीं होते। एक के हिस्से में कुर्बानी, इंतज़ार और बेबसी आती है, जबकि दूसरा निस्बतन बेफिक्र या बाइख्तियार होता है। यही अदम मसावात मोहब्बत को दर्दनाक बना देते हैं। बकौल फैज़ अहमद फैज़। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। शायर का महबूब को मुखातिब करके कहना है कि जो बातें मेरे लिए मुश्किल हैं वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, जो राह मेरे लिए दुश्वार है वो तुम्हारे लिए दुश्वार नहीं। इससे मुराद के महबूब या दूसरा फरीक निस्बतन आज़ाद है। और ताबिश दहलवी को इस बात का एहसास भी है
کہ وہ اس کے باوجود قدم نہیں بڑھا رہا. اسے وہ رکاوٹیں درپیش نہیں جو شاعر کے راستے میں حائل ہے. یہی فرق دل کے دکھ اور احساس محرومی کو اور گہرا کر دیتا ہے کہ سچائی کے باوجود انہیں وہ مقام، وہ منزل حاصل نہیں ہوئی. کہ عشق میں اکثر ایک دل مجبوریوں میں جکڑا ہوتا ہے اور دوسرا مختاری میں. اسی فرق سے محبت کا درد جنم لیتا ہے اور اسی درد سے تابش دہلوی گزر رہے ہیں، کیونکہ محبت میں دونوں فریق ایک جیسا نہیں سہتے. بقول جگر مراد آبادی، ہائے رے مجبوریاں، محرومیاں، ناکامیاں. عشق آخر عشق ہے، تم کیا کرو ہم کیا کریں. ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا. یہ شعر اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان شدید صدمات یا مسلسل ناکامیوں کے باعث اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کیفیت کیا ہے، وہ درد کیا ہے، اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. پہلے جو شخص حالات بدلنے کی طاقت رکھتا تھا کہ ایک وقت ان پر ایسا تھا کہ وہ حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے تھے، یعنی ان کے اندر جوش اور ولولہ موجود تھا. لیکن اب وہ بھی سرد ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ مسلسل درد اور مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے اب خود حالات کا شکار ہو چکا ہے. پہلے جو شخص حالات بدلنے کی طاقت رکھتا تھا اب خود حالات کا شکار ہو چکا ہے. ہم اسے مختصر الفاظ میں یہ ایسے کہیں گے، نہ جدوجہد کی قوت باقی ہے اور نہ کامیابی کی امید باقی ہے. شاعر کے نزدیک اصل المیہ صرف ڈوب جانا نہیں، کہ صرف ڈوب جانا، حالات کے ساتھ بکھر جانا، ٹوٹ جانا نہیں، بلکہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنی تاثیر، حوصلہ اور امید کھو دیتا ہے. کہ المیہ تو یہ ہے کہ جب انسان پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی تاثیر، حوصلہ اور امید کھو دے. اور آپ اسی درد اور کیفیت سے گزر رہے ہیں جب نہ اندر طوفان اٹھے اور نہ باہر ساحل ملے. کہ حالات کو بدلنے کے لیے ایک جذبے کا، جوش کا، ولولے کا اندر طوفان نہ اٹھے اور نہ ہی یہ امید ہو کہ ساحل مل جائے گا، تو زندگی ایک بے سمت سفر بن جاتی ہے. پھر اس مقام پر ہوتا کیا ہے، زندگی ایک بے سمت سفر بن جاتی ہے. جب تک ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یہ ایک زندگی کی لہر ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ کبھی ہم ایسے تھے کہ ہنگامہ برپا کر دیتے تھے، یعنی ہمارے اندر جوش، ولولہ اور طاقت تھی. ہم زندگی کے میدان میں فعال، پرجوش اور پر اثر انداز رکھنے والے تھے. ہماری موجودگی سے حالات میں حرکت پیدا ہوتی تھی، کہ حالات میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی تھی. مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں کہ ناکامیوں کا چہرہ دیکھنا پڑا ہے، یہاں ڈوبنے سے مراد ناکامی، غم، مایوسی یا حالات کی سختیوں میں گھر جانا ہے. تب سے ہماری تاثیر باقی نہیں رہی، کہ وہ جذبہ، وہ جوش، وہ ولولہ باقی نہیں رہا. اب نہ کوئی طوفان اٹھتا ہے اور نہ ہی ساحل نظر آتا ہے، کہ کوئی امید باقی نظر نہیں آتی. بقول میر تقی میر، تھا بلا ہنگامہ ارا میر بھی، اب تلک گلیوں میں اس کا شور ہے. طوفان کا نہ اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارے اندر وہ جوش اور بغاوت نہیں رہی، اور ساحل نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ امید اور نجات کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا. یہاں ہم حالات کے بدلنے کی طاقت رکھتے تھے، اب حالات نے ہمیں بدل دیا ہے، کہ حالات نے انہیں ہی بدل کر رکھ دیا. پہلے ہم طوفان تھے، اب ہم خاموش سمندر ہیں جس کا کوئی ساحل، کوئی کنارہ نہیں. طوفان نہ اٹھنا دراصل دل کی بے حسی اور مایوسی کی علامت ہے. تماشائے سوز ہے ہر جلوہ یہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو، کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا. یہ شعر عشق حقیقی اور صوفیانہ پس منظر میں ہے.
یہ شعر اس مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں عاشق حقیقی کو کائنات کے ہر ذرے میں محبوب حقیقی کا نور دکھائی دیتا ہے، کہ ہر طرف ایک ہی جلوہ ہے محبوب حقیقی کا، خالق کائنات کا۔ اس کیفیت کو صوفیہ قرب الہی کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، محبت میں گھر جاتا ہے۔ عشق حقیقی کے پس منظر میں شعر اس بات کی علامت ہے کہ جب دل سچا ہو جائے اور محبت خالص ہو تو بندہ اور خدا اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، اور ہر جلوہ اسی ایک ذات کی پہچان بن جاتا ہے کہ کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جب انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی پھر اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس کی تلاش ختم ہو جاتی ہے، اسے اپنا رب، اپنا محبوب حقیقی مل جاتا ہے۔ اگر اس شعر کو عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا مفہوم اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہر جلوہ یکتائی تماشا سوز ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کے مظاہر ایسے ہیں جو دل کو جلا دینے والے اور روح کو بے قرار کرنے والے ہیں۔ کائنات کا ہر منظر، ہر نعمت اور ہر حسن دراصل اسی ایک ذات واحد کی نشانی ہے، کہ کائنات کی ہر نعمت، ہر حسن دراصل اسی ایک ذات واحد کی نشانی ہے۔ اس کی یکتائی، وحدانیت ایسی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تم ہی تم ہو سے مراد ہے کہ خدا اپنی ذات میں کامل، ظاہر اور بے مثال ہے، صرف دیکھنے والی نگاہ چاہیے، اور تابش دہلوی اس نگاہ کو پا چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں کائنات کے ہر منظر میں اپنے خالق حقیقی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بقول خواجہ میردرد، جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جب بندہ عشق حقیقی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے اور خدا کے درمیان ظاہری پردے باقی نہیں رہتے۔ یہاں پردے سے مراد غفلت، نفس کی خواہش اور دنیاوی لگاؤ ہے۔ جب یہ حجاب دور ہو جاتے ہیں تو بندے کو ہر طرف خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا۔ اور تابش دہلوی بھی اپنی اسی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلوے اور قدرت کی نشانیوں کو اپنے گرد محسوس کرتے ہیں۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ شعر محبت میں سچائی، تہذیب اور اخلاقی اقدار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ محبت میں سچائی ہونی چاہیے، ایک تہذیب اور ایک اخلاقی اقدار موجود ہونا ضروری ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ہر قدم پر محبت اور طلب کے آداب کا خیال رکھا، کہ تمہیں پانے کی خواہش تو کی، لیکن میری محبت جو تھی وہ سچی تھی، اسی وجہ سے میں کچھ آداب کا پابند رہا۔ یہ آپ کی سچائی کا بھی اظہار ہے کہ وفا میں صبر اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیا۔ مزید تابش دہلوی کا کہنا ہے کہ اگر میں ان آداب کا پابند نہ ہوتا، یعنی اگر میں ضد زبردستی سے کام لیتا، یا میری محبت میں یہ سچائی اور گہرائی نہ ہوتی، تو شاید تمہیں حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ محبت کے آداب کے خلاف تھا۔ بقول فیض احمد فیض، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا،
ہار بھی تو بازی مات نہیں۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچی محبت میں آداب، احترام اور انکساری ضروری ہے، کہ اگر محبت سچی ہے تو وہاں پر احترام بھی ہوگا، انکساری بھی ہوگی، اور وہاں پر قربانی کا جذبہ بھی ہوگا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سچائی اولین شرط ہے۔ یہی محبت کی خوبصورتی اور سچائی کا تقاضا ہے، وفا کا تقاضا یہی ہے۔ تابش دہلوی اس شعر میں یہ دست دیتے ہیں کہ اپنی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، وہ محبوب کے حصول کے قریب تھے، مگر انہوں نے ہر قدم پر محبت کے آداب کا لحاظ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو محبوب کو پانا مشکل نہیں تھا ان کے لیے، لیکن ان کی محبت باادب اور باوقار تھی۔ بقول ابن انشا، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اصل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا، کہ اس منزل کو پا لینے والا مطمئن ہو جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ آپ کس منزل کی بات کر رہے ہیں، کس منزل کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ صوفیانہ پس منظر میں اس شعر کو کہتے ہوئے عشق حقیقی کے تصور کو بیان کرتے ہیں۔ اصل، خدا، حقیقت یا اپنی روحانی پہچان، اس مقصد کو پا لینے کے بعد انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی کا حوالہ یہاں پر آپ دے رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر انسان کی طلب، جستجو اور اصل مقصد کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کہ انسان کے اندر ایک طلب ہے جو کہ ازل سے موجود ہے، اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش، اپنی پہچان کہ اپنے رب کی محبت کے قریب ہو جانا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے تابش، ہر شخص دراصل اپنی اصل سے اپنا مقصود مانگ رہا ہے۔ یہاں اصل سے مراد خدا، حقیقت مطلق یا اپنی حقیقی ذات ہو سکتی ہے۔ اپنی حقیقی ذات یعنی انسان کی ہر خواہش اور ہر جستجو دراصل اسی بنیادی حقیقت کی تلاش ہے، چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ یہ تو جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، کہیں ابھر جاتا ہے اور وہ صوفیانہ رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور کہیں شاید دنیا میں بکھر جاتا ہے۔ لیکن آپ صوفیانہ اس مقام کو پا چکے ہیں۔ بقول اکبر الہآبادی، معرفت الہی کی عالم میں بہت دشوار ہے شہر تن میں، جبکہ خود اپنا پتہ نہیں ملتا۔ مزید شاعر کا کہنا ہے کہ جو سچی جستجو کرتا ہے، جو منزل پا کر شرمندہ نہیں ہوتا، کہ شاعر کا کہنا ہے کہ جو سچی جستجو میں لگا ہے وہ اپنی منزل کو پا کر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر طلب خالص ہو اور تلاش سچی ہو تو انسان جب اپنی منزل تک پہنچتا ہے، کہ اگر وہ محبت کی سچی لو دل میں جلا لے، تو جب وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اسے مایوسی یا ندامت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی لگن، اس کا سفر سچا تھا، کیونکہ اس کی کوشش سچائی اور اخلاص پر مبنی تھی۔ یہ شعر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کی فطرت میں تلاش اور جستجو رکھی گئی ہے۔ اگر یہ جستجو صحیح سمت میں ہو تو منزل ملنے پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد اپنی حقیقت اور اصل سرچشمے کو پہچاننا ہے۔ جو شخص خلوص اور سچی لگن سے تلاش کرتا ہے وہ اپنی منزل پا کر کبھی شرمندہ یا مایوس نہیں ہوتا، بلکہ
مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے، اور تابش دہلوی نے بھی اس منزل کو پا لیا، اور آپ اس حقیقت کو سب پر عیاں کر رہے ہیں کہ انسان کے دل میں ازل سے ایک لو جل رہی ہے جو کہ اسے جستجو میں لگا دیتی ہے، اور وہ جذبہ عشق حقیقی کا ہے، اور جو انسان سچائی کے ساتھ اس راہ پر چلتا ہے وہ اپنی منزل کو پانے کے بعد کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو اس کے دل کو اطمینان بخشتی ہے۔ بچوں، اردو ادب اور ہم پر فیڈرل بورڈ کے بعد اب پنجاب بک پر کام کیا جا رہا ہے، اور حصہ غزل سیکنڈ ایئر مکمل ہو چکا ہے۔ فرسٹ ایئر کے حوالے FBISC کے نام سے پہلے ہی موجود ہیں، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھانا ممکن ہو سکے۔